دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں رپورٹنگ کرتا ہوں اور اس وقت میرے پاس جو رپورٹ ہے اس کا تعلق بلوچستان لبریشن آرمی کی 2025 کی کارروائیوں سے ہے۔ یہ ایک ایسی رپورٹ ہے جو بلوچستان لبریشن آرمی نے جاری کی ہے، لیکن اس رپورٹ کی تصدیق پاکستان کی طرف سے ابھی نہیں ہوئی، اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوئی۔ تو چلتے ہیں رپورٹ کی طرف۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ 2025 میں بی ایل اے نے ٹوٹل 521 حملے کیے ہیں اور ان میں 1060 پاکستانی فوجی اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ 75 جو ہے وہ اعلی کار کو ہلاک کیا گیا، یعنی مخبر وغیرہ اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو مارا گیا، اور 336 گرفتاریاں کی گئی۔ اس کے علاوہ 556 فوجیوں کو زخمی کیا گیا۔ اس طرح سے کل جو ہلاکتیں ہیں ان کی تعداد 2025 میں بی ایل اے کے ہاتھوں جو لوگ مارے گئے 1135 بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 2015 گاڑیاں بھی تباہ کی ہیں، 11 فدائین جو ہے حملے کیے گئے، اور بی ایل اے کے جو سرمچار ہیں جنہوں نے اپنی جان گنوائی 2025 میں، ان کی تعداد 72 بتائی جاتی ہے۔ تفصیل میں چلتے ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے 2025 میں کل 521 حملے کیے۔ سرمچاروں نے ان حملوں میں 1060 سے زائد پاکستانی فوج کے اہلکاروں کو ہلاک کیا، اور مختلف نوعیت کے حملوں کے نتیجے میں 556 سے زائد پاکستانی فوجی اعلی کار زخمی ہوئے۔ پاکستانی فوج کے لیے مخبری اور سہولت کاری میں ملوث 75 اعلی کاروں کو ہلاک کیا گیا، جن میں چھاپوں میں گرفتار اور اعتراف جرم کے بعد بلوچ قومی عدالت سے سزائے موت پانے والے اعلی کار بھی شامل ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے کہا چھاپوں میں گرفتار، اس میں روڈ بلاکس آپ کو پتہ ہے بلوچ لگاتے ہیں، تو اس روڈ بلاکس کے دوران جن لوگوں کو اتارا ہے اور ثابت ہوا ہے کہ یہ مخبر ہیں، پھر انہوں نے اپنی عدالت بنائی ہوئی ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بلوچستان کی قومی عدالت ہے، وہاں پہ مقدمہ چلتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ بی ایل اے کے سرمچاروں نے اس سال یعنی 2025 میں 15 خصوصی آپریشن کیے۔ ان آپریشنوں میں بی ایل اے کے خصوصی دستے مجید بریگیڈ کے 4، فتح اسکواڈ کے 6 اور اسپیشل ٹیکنیکل آپریشنز اسکواڈ کے 5 کارروائیاں شامل ہیں، جس میں پاکستانی فوج اور اس کے شراکت داروں کو شدید جانی اور مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ ان تمام کارروائیوں میں بی ایل اے کے انٹیلیجنس ونگ زراب نے اہم کردار ادا کیا۔ 2025 میں مختلف نوعیت کے 212 دھماکوں میں پاکستانی فورسز کو نشانہ بنایا گیا، جن میں 112 آئی ای ڈی حملے شامل تھے۔ اس سال سرمچاروں نے پاکستانی فوج کو شدید مالی نقصان سے بھی دوچار کیا۔ حملوں میں پاکستانی فوج کی 215 گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں، 35 کوڈ کاپٹرز اور سرویلنس ڈرونز، کمیونیکیشن اور سرویلنس ٹاور 7، یعنی کہ 215 گاڑیوں اور موٹر سائیکلیں، 35 کوڈ کاپٹر اور سرویلنس ڈرونز اور 7 کمیونیکیشن اور سرویلنس ٹاور جو ہے۔ اس کے علاوہ 3 ریلوے ٹریکس کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے بی ایل اے۔ سرمچاروں نے پاکستانی فوج اور اس کے اعلی کاروں سے 208 مختلف نوعیت کے ہتھیار ضبط کیے، جبکہ 48 مقامات پر کنٹرول حاصل کیا، جن میں پاکستانی فوج کے کیمپ، پولیس اور لیویز کے تھانے اور چوکیاں، اور زہری منگچر، سراب مستونگ اور پنجگور شہر شامل ہیں، یعنی ان شہروں پر بھی تھوڑے وقتوں کے لیے انہوں نے اپنا قبضہ کیا۔ سرمچاروں نے بلوچستان بھر کی شاہراہوں پر 42 سے زائد مقامات پر ناکہ بندی قائم کی اور پاکستانی فوج کے اہلکاروں سمیت 366 اہلکاروں کو حراست میں لیا۔
بلوچستان لبریشن آرمی کی مجید بریگیڈ نے 4 آپریشن سر انجام دیے، جن میں مجموعی طور پر 10 فدائین نے حصہ لیا۔ مجید بریگیڈ کے فدائین نے آپریشن درہ بولان کے حصہ دوم کے تحت بولان میں پاکستانی فوج کے سینکڑوں اہلکاروں کو لے جانے والی جعفر ایکسپریس ٹرین کو ہائی جیک کر کے اس میں سوار تمام اہلکاروں کو حراست میں رکھا، جبکہ اس آپریشن کے تحت نوشکی میں پاکستانی فوج کے اہلکاروں کو لے جانے والی بسوں کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا۔ مجید بریگیڈ کے سرمچاروں نے تربت اور دشت میں بھی پاکستانی فوج کی بسوں کے قافلے کو حملوں میں نشانہ بنا کر ان کی نقل و حرکت کو مفلوج کر دیا۔ بلوچ لبریشن آرمی کے خصوصی دستوں فتح اسکواڈ اور اسپیشل ٹیکنیکل آپریشنز اسکواڈ نے 11 آپریشن کیے۔ ان دستوں نے آپریشن درہ بولان میں اہم کردار ادا کرنے سمیت زہری اور منگچر شہروں کا کنٹرول حاصل کیا۔ پاکستانی فوج کو نوشکی، کلات اور کوئٹہ میں شدید نوعیت کے حملوں میں نشانہ بنایا، جس میں پاکستان کے میجر رینک کے افسران کو بھی ہلاک کیا۔ سال 2025 میں بلوچ لبریشن آرمی کے 72 سرمچار جو ہے وہ شہید ہوئے، جن میں BLA مجید بریگیڈ کے 11 فدائین شامل ہیں، جو پاکستانی فوج کو مہلک حملوں میں نشانہ بنایا جنہوں نے۔ بلوچستان لبریشن آرمی نے باقی جیسا میں نے بتایا ہے چیزوں کو بھی نقصان پہنچایا، اور اس میں پھر آگے جو ہے وہ مزید تفصیلات ہیں، لیکن یہ تفصیلات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ BLA کے 2025 کی کارروائیاں۔ اب مجھے 2 چیزیں میری دو سوال ہیں یہاں، آپ کے ذہن میں بھی اٹھیں گے یہ سوال۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو IEDs حملے وہ بتا رہے ہیں کہ اتنے ہم نے IEDs حملے کیے ہیں، تو ظاہر ہے IEDs حملے بنانے کے لیے ایک جگہ چاہیے، چھوٹی سی ورکشاپ چاہیے، پھر سامان چاہیے، اور اس کے بعد اس کی ٹریننگ چاہیے، اب یہ IED کا مواد کہاں سے آ رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک سوال ہے کہ پاکستانی آرمی جو ہے وہ کیوں BLA سے شکست کھا رہی ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ BLA پہاڑوں پہ ہیں اور یہ نیچے ہیں پاکستانی فوج اور یہ پہاڑوں پہ چڑھ نہیں سکتے، یا کیا اس میں پاکستانی فوج کا انٹیلیجنس فیلئر ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ 2025 میں جتنے بھی آپریشن ہوئے ہیں وہ سب ناکام ہوئے ہیں پاکستانی فوج کی طرف سے، لیکن BLA، BLF، RBG اور دیگر جو عسکری تنظیمیں ہیں جو آزادی کے لیے لڑ رہی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے، ان کی ہر کارروائی جو ہے وہ انتہائی منظم، کامیاب، اور کم سے کم جو ہے وہ جانی اور مالی نقصان ان کو پہنچتا ہے۔ اس میں اسلحہ بھی ضبط کر کے لے جاتے ہیں، سارا کچھ ضبط کر کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سوال بہت بڑا ابھرتا ہے کہ کیا 2026 میں یہ جو پاکستان آرمی کے اوپر حملے ہیں اس میں اضافہ ہوگا؟ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں 1 تاریخ سے لے کے آج 10 تاریخ تک، 11 تاریخ تک جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت شدید نوعیت کے حملے پاکستانی فوج پر جاری ہیں، کہیں کوئی بریک نہیں آ رہا ان میں۔ تو اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ کہاں تک یہ آگے جائے گا یہ سلسلہ، اور اس کا حتمی انجام جو ہے ظاہر ہے بلوچ اور آزادی پسند تو یہی کہیں گے کہ بلوچستان کی آزادی تک یہ جنگ جاری رہے گی، لیکن اس جنگ میں کی جو کامیاب نہیں ہو رہی ہے، بلوچستان کی جو جنگ آزادی ہے یہ کامیاب نہیں ہو رہی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ کمنٹس میں بتائیں کہ کیوں یہ اتنا لنگر آن کر رہی ہے۔ 4-5 سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ حتمی انجام تک نہیں پہنچ رہا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کمی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بلوچستان ابھی بھی پاکستان کے قبضے میں؟ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔